دنیا کے تمام جانوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. دنیا کے تمام جانوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. نمبر 1 حشرات الارض. حشرات الارض. حشرات الارض. نمبر 2 چوپائے. نمبر 2 چوپائے. بہائم. عربی میں آپ ان کو بہائم کہتے ہیں. چوپائے 4 پایوں والے. نمبر 3 طیور. طا یا واو را. طیور یعنی پرندے. طیرن کی جمع. طیور یعنی پرندے، اڑنے والے جانور. نمبر 4 دریائی جانور، بحری جانور. دریائی جانور. اب آگے لکھیے تفصیل. نمبر 1 عنوان لکھیے. نمبر 1 حشرات الارض. یہ عنوان لکھیں، حشرات الارض. زمین پر رینگنے والے جانور. زمین پر رینگنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سب کے سب حرام ہیں. یہ سب کے سب حرام ہیں. نمبر 2 عنوان لکھیے بہائم. بہائم چوپائے. ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بتایا کہ الفاظ سمجھ کر لکھیے. ذی ناب یصید بہ. ذی ناب، ذال یہ الگ ہو گیا، ناب نون الف با یہ الگ لکھنا ہے، اور یصید بہ یا صاد یصید بہ یعنی کچلی والے جانور. کاف کتاب والا، چے لام یہ، یعنی کچلی والا جانور جو کچلی سے شکار کرتا ہو وہ حرام ہے. یعنی کچلی والا جانور جو کچلی سے شکار کرتا ہو وہ حرام ہے. اب اس لفظ کو ذرا سمجھیں. ذی ناب یصید بھی، ناب کیا ہوتا ہے، کچلی کیا ہوتی ہے. لکھنے والے لکھتے رہیے گا کہ سامنے کے 4 دانت ہوتے ہیں. سامنے انسان کے اندر بھی کچلی ہوتی ہے. سامنے کے 4 دانت ہیں، ان کے دائیں بائیں نوکیلے دانت ہیں، ان کو ناب کہتے ہیں، ان کو کچلی کہتے ہیں. سامنے کے 4 دانت، ان کے دائیں بائیں نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اسے ناب کہتے ہیں، کچلی کہتے ہیں، اور عام طور پر آپ اسے سوئے کہتے ہیں. سوئے یہ انسان کے دانتوں میں سب سے زیادہ مضبوط ترین دانت. جانوروں کے اندر بھی ہر جانور کے اندر سب سے زیادہ مضبوط دانت یہ کچلیاں ہوتی ہیں. ناب. آپ کبھی گنڈیری کھاتے ہیں نا، گنڈیری، تو آپ کبھی بھی سامنے کے دانتوں سے اس کو نہیں توڑتے، داڑھوں سے بھی نہیں توڑتے، کچلی سے توڑتے. یہ منہ میں سب سے زیادہ مضبوط دانت ہوتے ہیں، اس لیے جانور شکار بھی اس سے کرتا ہے.
آپ ہمیشہ سخت چیز کوئی توڑ دی ہوں، آپ کو پتہ ہے سامنے دانتوں سے بھی نہیں ٹوٹتی، داڑھوں سے بھی نہیں ٹوٹتی. دانت جو ہوتے ہیں نا ان کے کونے لمبے ہوتے ہیں. دانت اس کو کہتے ہیں جس کے کونے لمبے ہوتے ہیں. ناب اس کو کہتے ہیں جس کا کونا نوکیلا ہوتا ہے. اور داڑھ کس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کی سطح چورس ہوتی ہے، چوکور ہوتی ہے. دانتوں کو بھی سمجھنا پڑے گا حلال حرام سمجھنے کے لیے. تو ناب جو قرہ حضرات ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ہاں کہ جو رباع علیہ ہوتے ہیں، رباع علیہ ان کے دائیں بائیں جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس کو ناب کہتے ہیں. اس کو بعض ثنایا علیہ بھی کہتے ہیں. یعنی اوپر کے 4 دانت، ان کے دائیں بائیں جو دانت ان کو ناب کچلی کہتے ہیں. تب آپ نے یہ لکھا کہ ذی ناب یصید، یہ حدیث میں لفظ آئیں گے، آپ مشکات میں پڑھ کر بھی آئے ہیں ابواب الصید میں، ذی ناب یصید بہ، کہ وہ بہائم میں سے وہ جانور جو کچلی سے شکار کر کے کھاتا ہو وہ حرام ہے، جیسے شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ. مثالیں بھی لکھ لیجیے. اب اگلی سطر سے لکھیے. اگر کوئی جانور ایسا ہو، اگر کوئی جانور ایسا ہو جو کچلی سے شکار کر کے کھاتا ہو، وہ حرام ہے. لیکن اگر اس کی کچلی ہو، لیکن اگر اس کی کچلی ہو، ذی ناب ہو، لیکن وہ اس سے شکار نہ کرتا ہو تو وہ حلال ہے. تو وہ حلال ہے. جیسے اونٹ، جیسے اونٹ، جمل، ابل، اونٹ یہ کچلی والا جانور ہے لیکن کچلی سے شکار نہیں کرتا، اس لیے حلال. اسی لیے مولانا اس اصول کے تحت گھوڑا حلال ہے. اسی اصول کے تحت گھوڑا حلال ہے کیونکہ اس کی کچلی ہی نہیں ہوتی. لکھنے والے لکھ لیجئے. اسی لیے گھوڑا اس اصول کے تحت حلال ہے کہ اس کی کچلی نہیں ہوتی. لیکن آلہ جہاد کی وجہ سے اسے آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے اسے مکروہ قرار دیا گیا. اسے مکروہ قرار دیا گیا. ممکن ہے آپ ساتھ ہی یہ کہو کہ جی وہ تو دور تھا، گھوڑوں کا دور تھا، اونٹوں کا دور تھا، اس دور میں یہ آلہ جہاد تھا، تو اب آلہ جہاد نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اب تو ٹینکوں کا دور ہے، اب تو میزائلوں کا دور ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب اس کو حلال ہونا چاہیے. پھر تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھنا کہ آج بھی ہماری پاک فوج کے پاس، پاکستانی آرمی کے پاس قیمتی ترین گھوڑوں کی پوری پلٹن موجود ہے، پوری فوج موجود ہے جو صرف گھوڑوں کی ہے. اور جہاں میزائل نہیں جا سکتا، جنگلات میں اور پہاڑوں میں جہاں میزائل نہیں جا سکتا، ٹینک نہیں جا سکتا، ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتا، ٹینک بھی نہیں جا سکتا، کوئی تیز سے تیز گاڑی حتیٰ کہ ڈرون بھی نہیں جا سکتا، وہاں گھوڑا جا سکتا ہے. آج بھی پاکستانی علاقوں میں، کشمیر کے علاقوں میں، افغانستان کے علاقوں میں، ان بارڈروں پر ابھی بھی گھوڑوں کے ذریعے جنگ کی جاتی ہے. ابھی بھی اعلی جہاد ہے. گھوڑوں اور خچروں کے ذریعے، خچر سامان لادنے کے کام آتے ہیں. تو اس لیے ابھی بھی یہ مکروہ ہے. اور پھر آپ ساتھیوں نے ہدایہ پڑھی،
ہدایہ میں پڑھ کر آئے کہ جس کا گوشت پاک ہے اس کا تھوک لعاب بھی پاک ہے، اور جس کا گوشت پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے، پڑھ کر آئے۔ اور ہدایہ کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ پسینہ کیوں پاک ہے، لِأَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنَ اللَّحْمِ، اس لیے کہ یہ جو پسینہ ہے گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ پڑھ کر آئے، ہدایہ میں الفاظ آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ اس لیے گھوڑے کا پسینہ بھی کیا ہے، لکھنے والے لکھتے رہیے گا، میں دیکھ رہا ہوں قلم رک گئے، لذت سماع میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے گھوڑے کا پسینہ، جس جانور کا پسینہ گوشت ناپاک حرام ہے، جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، لعاب ناپاک تو جھوٹا بھی ناپاک۔ اور جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس لیے گھوڑے کا پسینہ بھی پاک ہے، گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ مولانا سنبھل کر سننا، ڈھیلے ڈھیلے بیٹھ کے نہ سننا، ایمانداری سے بتاؤ انسان کے منہ میں ناب ہے کہ نہیں؟ یہ اس سے شکار کرتا ہے نہیں، اس لیے اس اصول کے تحت انسان کا گوشت بھی، انسان حیوان ہے، ناطق بعد میں کہنا اچھا انسان کیا ہے، حیوان ہے، اس اصول کے تحت انسان کا گوشت حلال ہونا چاہیے۔ یہ ذی ناب ہے لیکن شکار نہیں کرتا، اس لیے اس کا گوشت حلال ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا گوشت حرام ہوتا، ناپاک ہوتا، تو انسان کا پسینہ بھی کیا ہوتا، ناپاک ہوتا، حالانکہ انسان کا پسینہ پاک ہے۔ اس لیے کہ انسان کا گوشت پاک ہے، یہ ذی ناب ہے، یہ ایسا حیوان ہے جو ذی ناب ہے لیکن شکار نہیں کرتا۔ یہ اشکال صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ ابھی ہدایہ کی عبارت پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان ذی ناب ہے لیکن شکار نہیں کرتا، یہ حیوان ہے، اس لیے اس کا گوشت پاک ہے اور حلال ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ حلال ہے، میرے الفاظ پر غور کرنا، کیا کہہ رہا ہوں، حلال ہونا چاہیے۔ اور یہ میں نے کہا کہ یہ اس کا گوشت پاک ہے، اسی لیے اس کا پسینہ پاک ہے، اسی لیے انسان کا جھوٹا پاک ہے، لکھ لو۔ پھر انسان کا گوشت حرام کیوں ہے؟ ہدایہ کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں، لحرمتہ و کرامتہ، انسان کا گوشت حرام کیوں ہے؟ لحرمتہ و کرامتہ، اس کی عزت اور اس کی شرافت اور مرتبے کی وجہ سے اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ ہے تو حرام لیکن پاک ہے تو حرام لیکن کیا ہے، پاک ہے، اس لیے انسان کا پسینہ کیا ہے، پاک ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ آگے نہ بڑھنا، اچھا آگے نہ بڑھنا، بس اتنا یاد رکھ لینا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ آگے یہ نہ کہو کہ مومن کے جھوٹے میں شفا، یہ حدیث ہے، یہ نہ کہنا۔ ہاں، سؤر المؤمن شفاء، سنا آپ نے بھی بہت زیادہ ہوگا، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، موضوع حدیث بھی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے۔ زور لگا لینا تھوڑا سا، لیکن لوگ کہتے ہیں، مشہور ہو جاتا ہے، بس وہ جی حدیث میں آتا ہے سؤر المؤمن شفاء، ان کے مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، حدیث نہیں ہے مولانا،
کسی بزرگ کا قول ہو بہت اچھا، حدیث نہیں ہے. کسی نے کہا بس یہاں تک رک جاؤ کہ مومن کا جھوٹا پاک، انسان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، بس آگے یہ مت کہو کہ اس میں شفا بھی ہوتی ہے. یہ حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں. میں نے کہا پتہ ضعیف حدیث بھی تو کیا ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، سند ضعیف ہوتی ہے، اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سور المؤمن شفاؤن یہ حدیث ہی نہیں ہے، موضوع حدیث بھی نہیں ہے. موضوع حدیث بھی حدیث تو ہوتی ہے نا، یہ حدیث بھی نہیں ہے. اور گدھا، حمار، حمار اہلی، حمار انسی، حمار اہلی، حمار انسی، ہاں پالتو گدھا، شہری گدھا، جنگلی گدھا ترجمہ کرتے ہیں. جنگلی گدھا حلال، حمار وحشی حلال، حمار انسی حرام. نہ مولانا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو حمار وحشی، جو حمار انسی، یہ جو تقسیم ہے اصل میں ان کو اردو میں بالکل الگ الگ نام. حمار انسی یا حمار اہلی یہ شہری گدھا، یہ حرام، تواتر کے ساتھ احادیث میں موجود. اگرچہ یہ ذی ناب نہیں ہے، شکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ گدھا حرام ہے احادیث متواترہ کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. لیکن جو حمار وحشی ہے اس کا ترجمہ گدھا کبھی نہ کرو. اچھا، حمار وحشی اس کا ترجمہ ہے نیل گائے. حمار وحشی کا معنی نیل گائے جو 100% حلال ہے، جو 100% حلال ہے. اب آپ نے اچھی طرح چوپایوں کو سمجھ لیا، چوپایوں کو آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح. اب چوپایوں کی بحث مکمل ہو گئی الحمدللہ. نمبر 3، طیور، پرندے. عنوان لکھیے، طیور، پرندے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا. طیور، پرندے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا. ذی مخلب، میم خا لام با، ذی مخلب یصید بہ. مخلب کہتے ہیں پنجے کو، مخلب کہتے ہیں پنجہ، یعنی پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہوتا ہے. پرندوں کے اندر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے. جیسے چیل، گدھ، عقاب وغیرہ. چیل، گدھ، عقاب وغیرہ. اب اگلی سطر سے لکھو، یاد رہے کہ اگر کوئی پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہو، اگر کوئی پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہو لیکن پنجے سے شکار نہ کرتا ہو، وہ حلال ہے. غور سے نام لکھنا سنبھل کر. جیسے طوطا، اس کو عربی میں ببغاء کہتے ہیں، با غین الف حمزہ. طوطا حلال، نہیں کھاتے وہ الگ بات ہے، عام رواج نہیں ہے کھانے کا اس علاقے میں. اور یہ یاد رکھ لینا، یہ بھی رکھو، یہ بھی یاد رہے
کہ حلال اور حرام جانور ہونے میں ٹیڑھی چونچ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جانوروں کے، پرندوں کے حلال حرام ہونے میں ٹیڑھی چونچ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جس کی چونچ ٹیڑھی ہوتی وہ حرام ہوتا ہے نا۔ شریعت میں چونچ ٹیڑھا ہونا کوئی اصول نہیں ہے۔ ذی مخلب یصید بہ، پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہو تو وہ حرام، لیکن اگر پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے لیکن شکار نہیں کرتا پنجے سے، حلال، جیسے طوطا، ببیغا۔ اب حلال پرندوں کی فہرست آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب پرندوں میں آپ دیکھو، نام بھی نہ آتا ہو آپ کو، لیکن یہ پتا ہو کہ یہ پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے، حرام ہے۔ دنیا بھر کے پرندے واضح ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ فقہی جزیات پھر آگے سمجھو کہ جو جانور مردار کھاتا ہے، مردار ہی کھاتا ہے پرندہ، اس کو اس مردار کھانے کی وجہ سے مکروہ کہا جائے گا۔ حرام اور حلال کا اصول وہ ایک ہے، ذی مخلب یصید بہ۔ 3 قسم کے جانور مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد نمبر 4، دریائی جانور۔ بحری یا دریائی جانور، بحری یا دریائی جانور وہ جانور کہلاتے ہیں جو پانی ہی میں پیدا ہوتے ہیں، پانی ہی میں پیدا ہوتے ہیں، پانی ہی میں زندگی گزارتے ہیں اور پانی ہی میں مر جاتے ہیں، پانی ہی میں مر جاتے ہیں۔ اس میں حلال اور حرام، اس میں حلال اور حرام کے بارے میں فقہا کے اندر اختلاف ہے۔ مذہب نمبر 1، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دریائی خنزیر حرام ہے، باقی سب دریائی جانور حلال ہیں۔ دریائی خنزیر حرام ہے، باقی سب دریائی جانور حلال ہیں۔ مذہب نمبر 2، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ضفدع، ضاد فا دال عین، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ضفدع، ضاد فا دال عین یعنی مینڈک، دریائی مینڈک، دریائی مینڈک۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو خشکی والا مینڈک ہے نا، اس کو سب حشرات الارض میں سے شمار کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ جو خشکی والا، یہ جو برسات کے بعد آپ کو نظر آتا ہے پھرتا ہوا، یہ حرام بالاتفاق۔ وہ جو ہے نا دریائی مینڈک، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو پنجہ ہوتا ہے نا، پنجہ، اس کے پنجے کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، اس کا منہ لمبا سا ہوتا ہے، اس کا جسم لمبا ہوتا ہے، نوکیلا منہ ہوتا ہے اس کا، صرف وہ کہتے ہیں ضفدع۔ اور تمساح، تا میم سین الف ہا، تمساح یعنی مگرمچھ، تا میم سین الف ہا، تمساح یعنی مگرمچھ۔ بس امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ضفدع اور تمساح کے علاوہ ہر دریائی جانور حلال ہے۔ مذہب نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مختلف اقوال ہیں۔
نمبر 1، امام مالک جیسا قول، یعنی خنزیر کے علاوہ باقی، دریائی خنزیر کے علاوہ باقی سب حلال۔ نمبر 2، امام احمد ابن حنبل جیسا قول، ضفدع اور تمساح کے علاوہ باقی سب حلال ہیں۔ نمبر 3، جو خشکی میں حلال ہیں وہ دریا میں بھی حلال ہیں، جو خشکی میں حلال ہیں وہ دریائی میں بھی حلال ہیں، اور جو خشکی میں حرام ہے وہ دریا میں بھی حرام ہے۔ زیادہ عمل شوافع کا اسی پر ہو رہا ہے، زیادہ تر شوافع کا عمل اسی پر ہو رہا ہے۔ مذہب نمبر 4، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف سمک حلال ہے، مچھلی۔ صرف سمک حلال ہے، یعنی مچھلی۔ اور مچھلی کی تعریف ماہر حیوانیات یہ کرتے ہیں کہ، اور مچھلی کی تعریف ماہر حیوانیات یہ کرتے ہیں کہ مچھلی اس دریائی جانور کو کہتے ہیں جو فقری، فا قاف بڑا، فا قاف را یا، جو فقری جانور ہوتا ہے، یعنی اس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی اس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور اس کے گل پھڑے ہوتے ہیں، گاف لام پے ہے اڑے یہ، جس کے گل پھڑے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھاتے ہو نا مولانا، اس میں کنگھی نکلتی ہے، کنگھی، وہ اس کی درمیان میں ہڈی، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کی۔ اور گلپھڑے کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی جار کے اندر مچھلی ہو نا، لوگ شیشے کے جار میں مچھلی رکھتے تو غور سے دیکھنا، مچھلی جو ہے نا وہ پانی پیتی ہے منہ سے پانی پیتی ہے، منہ کھولتی ہے چھوٹا چھوٹا، وہ منہ سے پانی پیتی ہے، اور اس کے دونوں کانوں کے یہاں پیچھے نا 2 پنکھے سے ہوتے ہیں، یوں کر کے اس میں نیچے سے پانی نکلتا ہے، منہ سے پانی پیتی ہے، ان پنکھوں کے نیچے سے پانی نکلتا ہے، وہ جو یوں کر کے پنکھے ہوتے ہیں نا اس کو گلپھڑے کہتے ہیں، وہ جو پنکھے ہوتے ہیں اس کو گلپھڑے کہتے ہیں، منہ سے پانی پیتی ہے، ان پنکھیوں سے یعنی گلپھڑوں سے وہ پانی باہر نکالتی ہے، بس وہ مچھلی ہے۔ اگر یہ مچھلی کی تعریف کسی دریائی جانور پر صادق آتی ہو، وہ مچھلی ہے، وہ حلال ہے، چاہے کسی شکل کی ہو۔ ہزاروں سینکڑوں مچھلیاں حلال ہو گئیں، ہزاروں سینکڑوں قسم کی مچھلیاں حلال، مچھلی ہو۔ آپ ہدایہ میں پڑھ کر آئے کہ بعض مچھلیوں کے بارے میں صاحب ہدایہ نے ذکر کیا کہ یہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے، جیسے جریس، جیم را یا سا، ہدایہ میں پڑھ کر آئے جریس کہ یہ مچھلی ہے کہ نہیں ہے، تو صاحب ہدایہ وہاں کہتے ہیں یقال لہ سمک، یقال لہ سمک، اس کو بھی مچھلی کہتے ہیں، یعنی جس کو عرف عام میں مچھلی کہا جا سکتا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ مچھلی ہے، سو وہ مچھلی ہے۔ یہ بھی تعریف ذکر ہوئی ہدایہ میں کہ جس کو لوگ کہیں عرف عام میں کہ مچھلی ہے، سو وہ مچھلی ہے، جس کو سمک کہیں جائز، حلال۔ یہ بھی دلیل موجود، اس لیے ساری مچھلیاں حلال، سب سمک حلال، اور سمک کے علاوہ باقی ساری حرام احناف کے نزدیک۔ وعلیہ الفتویٰ، وعلیہ الفتویٰ۔
اب لوگ آپ سے خاص طور پر پاکستان میں اور بیرون پاکستان، اب آپ دیکھتے ہو عرب ممالک کے اندر، عرب ممالک میں سی فوڈ یعنی دریائی کھانا، جہاں مچھلی وغیرہ، جہاں عرب ممالک میں، تو ذہن میں رکھنا چونکہ وہ وہاں حنابلہ حنبلی مسلک کے زیادہ ہیں، شوافع ہیں، مالکی مسلک وہاں زیادہ ہے، اس لیے وہاں سی فوڈ کے اندر حنفی شخص کھانے میں احتیاط کرے، اس لیے کہ وہاں کیکڑے بھی بڑے شاندار بڑے مہنگے ملتے ہیں، بڑی مہنگی ڈش ہے کیکڑا، جس کو آپ عربی میں سرطان کہتے ہیں، سرطان کیکڑا بڑا مہنگی ڈش، اور بھی ڈشیں بڑی ملتی ہیں وہاں، اس لیے کہ ان کے نزدیک زفدہ اور تمساح کے علاوہ مینڈک، یعنی جس کو آپ پنجابی میں ڈڈو کہتے ہیں، وہ مینڈک اور مگر مچھ کے علاوہ ہر ایک کیا ہے، حلال ہے، اس لیے وہاں بھرا پڑا ہے سی فوڈ کے اندر، وہاں بچ کے ذرا تھوڑا سا بچ کے۔ لیکن اس دریائی جانوروں میں سے بحث مکمل ہو گئی، اصول مکمل ہو گئے الحمدللہ، اب آپ ان اصولوں کے تحت حلال اور حرام کو پہچان سکو گے مولانا انشاءاللہ، اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں کھائی جاتی ہیں یا وہ اناج ہوتا ہے، دیکھو ذرا میں نے حلال و حرام کے سارے جتنا اکثریت اصول ہے سارے آج بیٹھ کے حل ہو گئے، اللہ نے حل کرا دیے، اور وہ یہ کہ پینے کی چیزیں اس میں ایک شراب حرام، باقی سب حلال، پینے کی چیزیں دیکھو، کھانے پینے کی ساری چیزیں حل ہو گئیں، اور جو اناج ہے، غلہ ہے، گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں، حلال ہے، تو پینے کی چیزیں بھی سمجھ میں آ گئیں اور دالیں بھی سمجھ میں آ گئیں اور سبزیاں بھی ساری کی ساری کیا ہیں، حلال، باقی کیا بچا، جانور، گوشت، اور گوشت کا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے گدھے کا گوشت کیا ہے، حرام، ہاں، اگرچہ اس کی کھال جو ہے وہ $400 کی باہر بکے، اور آپ کے مدارس کی قربانی کی کھالیں اگرچہ گائے کی کھال $500 کی بکے، دمبے کی کھال $100 کی بکے، بکرے کی کھال $100 کی بکے، لیکن گدھے کی کھال باہر کے ملک میں کتنی بک رہی ہے، $400 کی ایک کھال، اس لیے کھال وہاں بیچ دو اور گدھے کا گوشت اس امت محمدیہ کو کھلاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ میں آ گیا، گدھا حرام کا گوشت حرام۔ اور جس دریائی جانور کے بارے میں ہمارے اپنے حنفی علماء میں اختلاف ہے اور باہر اس پر بہت سوال ہوگا اور پاکستانی ہوٹلوں میں بھی سوال ہوگا، اور وہ ہے جھینگا مچھلی، جھینگا، انگریزی لفظ بولوں گا تو سب کو سمجھ میں آئے گا، پراؤنز، جھینگا مچھلی، وہ مچھلی نہیں ہوتی، اس پر مچھلی کی جو ماہر حیوانیات نے تعریف بتائی ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی، لکھ لو مولانا، پراؤنز، جھینگے، نہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، نہ اس کے گلپھڑے ہوتے ہیں، سمک کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ پھر اختلاف، خود ہمارے حنفی علماء میں اختلاف موجود ہے، چنانچہ اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے جو دریائی علاقوں کے علماء ہیں وہ اس کو حلال کہتے ہیں، اور جو خشکی میں رہنے والے علماء ہیں وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے، مکروہ کہتے ہیں۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو حضرات مکروہ کہتے ہیں ان میں بہترین کتاب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے جھینگے کے شرعی احکام، جھینگے کے شرعی احکام، اس میں مکروہ قرار دیا، اور دریائی علاقوں کے رہنے والے جو علماء ہیں جہاں ان لوگوں کا کھانا اور غذا ہی جھینگا مچھلی ہے، جھینگے، ان میں بہترین کتاب اگر کسی نے لکھی ہے اردو میں
ان کے اور بھی زبانوں میں، بنگالی میں بھی ترجمہ ہو گیا، اور زبانوں میں بھی ہو گیا، وہ ہے مولانا عبدالسلام چاٹگامی، ان کی کتاب جھینگا مچھلی کے احکام، مولانا عبدالسلام چاٹگامی، انہوں نے اس کو دلائل کے ساتھ حلال قرار دیا، اور دونوں ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے اس کو حلال قرار دیا، اور دلیل یہ دی کہ یہ سمک کی تعریف ماہر حیوانیات یعنی سائنس دانوں نے کی ہے، شریعت نے یہ تعریف نہیں بتائی۔ وہ صاحب ہدایہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگ جس کو مچھلی کہتے ہیں، لوگ جس کو سمک کہتے ہیں وہ سمک ہے، تو لوگ ہمارے ہاں اس کو سمک کہتے ہیں، جھینگا مچھلی کہتے ہیں، اس لیے مچھلی ہے اور حلال ہے۔ ہم نے ان کی پوری کتاب کا خلاصہ بتا دیا آپ کو۔ تو مولانا عبدالسلام چاٹگامی وہ لکھتے ہیں کہ یہ حلال، 100% حلال۔ اب احتیاط اسی میں ہے کہ جو علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اور جو مکروہ کہتے ہیں، مکروہ مطلقاً مکروہ، تحریمی بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ اس میں دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔